بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندہ ہنستا نہیں، بس چپ رہتا ہے۔ تکیہ گواہ بنتا ہے، آنکھیں برستی ہیں اور دل کے اندر صرف ایک ہی آواز گونجتی ہے، یا اللہ کب، آخر کب؟ انسان ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب میں نے مانگا، رویا، سسکا، تو نے کہا تھا دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا میری دعائیں ضائع جا رہی ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ ویڈیو تمہیں یاد دلائے گی کہ اللہ کسی آنسو کو ضائع نہیں جانے دیتا، کسی آہ کو بے اثر نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں صرف ایک آیت ہی کافی ہے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، یہ وعدہ ہے، اور اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں اور 3 نشانیاں بھی۔ اگر یہ 3 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ تمہاری دعائیں ضائع نہیں جا رہی، بلکہ بہت قریب ہیں۔ اب ذرا غور سے سنو۔ پہلی نشانی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو پہلے جو چیز بدلتی ہے وہ حالات نہیں، وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم روئے، دل ٹوٹ گیا، اور دعا کے بعد عجیب سی ہلکا پن، نرمی، یا آپ کو سکون محسوس ہوا ہو؟ یہ سکون بس ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار جنگ نہیں بدلتا، لیکن دل مضبوط کر دیتا ہے، اور دل کا بدل جانا اللہ کا اشارہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، مگر مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ بات سمجھو، ہر قبولیت کی پہلی منزل دل کا سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل جب مطمئن ہوتا ہے تو اعتماد پیدا ہوتا ہے، یقین بڑھتا ہے، اور دعا طاقت پکڑتی ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو اور دل بھاری ہونے کی بجائے نرم ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، سینے کا دباؤ کم ہو جائے، بے وجہ ہی پرسکون ہو جاؤ، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ سکون کوئی نفسیات نہیں دے سکتی، یہ صرف رب دیتا ہے۔ لہٰذا اگر تم نے رو کر، گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں اللہ کو پکارا اور دل ہلکا ہوا، تو سمجھ لو کہ دعا ضائع نہیں جا رہی، دعا اندر سے جواب دے رہی ہے۔ دوسری نشانی، زندگی میں تاخیر اور رکاوٹ کا آنا۔ یہ سب سے حیران کن حصہ ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے، یا رب مجھے یہ دے دے، یہ آسان کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے، لیکن اس کے بعد عجیب سا ایک فیز شروع ہوتا ہے۔ کبھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ بدل جاتے ہیں، کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی بہت رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید دعا نہیں سنی گئی، حالانکہ یہ قبولیت کی دوسری نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کبھی تمہیں کم چیز نہیں دیتا، وہ بہترین وقت پر بہترین چیز دیتا ہے۔
حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یا تو بندے کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے یا اسے مؤخر کر دیتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یعنی 3 صورتیں ہیں، رد والی کوئی نہیں۔ اب ذرا سوچو، اگر تم مانگ رہے ہو کوئی رزق اور اللہ روک رہا ہے تو شاید تم اس وقت پکڑ میں ہوتے، ناشکری میں جاتے یا اللہ سے دور ہو جاتے۔ اگر تم کسی رشتے کے لیے مانگ رہے ہو اور وہ تمہیں نہیں مل رہا تو شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہوتا، نہ کہ رحمت۔ اگر تم کسی راستے کے لیے دعا کر رہے ہو اور وہ بند ہو رہا ہے تو شاید اللہ اس سے بہتر راستہ تیار کر رہا ہے۔ لہٰذا تاخیر عذاب نہیں، رب کا تحفظ ہے۔ جب اللہ تمہیں روک رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہیں بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب رکاوٹیں، یہ سب ڈیلیز یہ بتاتے ہیں کہ دعا اثر کر رہی ہے، راستہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے، تقدیر الائن ہو رہی ہے۔ تیسری نشانی، دل میں بے وجہ امید پیدا ہو جانا۔ یہ نشانیاں سب سے زیادہ خاص ہیں۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے، حالات خراب، نوکری نہیں، گھر میں پریشانی، رشتے خراب، دل ٹوٹا ہوا، آنکھیں تھکی ہوئی، مگر اچانک دل کہتا ہے نہیں، کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ تم حیران ہو کر سوچتے ہو کیسے، کیوں، کوئی وجہ تو نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امید اوپر سے آتی ہے۔ حدیث میں ہے، جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آزمائش اسی لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، آزمائش اسی لیے کہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تم مضبوط ہو۔ اب جب ان حالات کے بیچ تمہارے دل میں روشنی، امید، یقین پیدا ہوتا ہے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ دعا انسان کو یقین دیتی ہے اور یقین نتیجوں سے پہلے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، دوست کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو یاد رکھو، بے وجہ امید، بے وجہ یقین، بے وجہ ہمت، بے وجہ سکون، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعا آسمان سے واپس اتر رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت اہم راز سن لو، مانگنا کبھی بند مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، جلد بازی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بس یہ مت کہنا، کیونکہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے تمہیں لگے یا نہ لگے، چاہے دنیا بتائے یا نہ بتائے، چاہے حالات بدلیں یا نہ بدلیں۔ دعا یا تو فوراً بدل دیتی ہے یا آنے والے وقت کو بدل دیتی ہے، یا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا دل کو طاقت دے دیتی ہے۔ میرے عزیز دوست، اگر تم دعا مانگ رہے ہو اور آج بھی حالات وہی ہیں تو گھبرانا مت۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ کیا تمہاری آہیں اسی لیے غیر رحم ہیں؟ کیا تمہاری ٹوٹی ہوئی راتیں اس کے لیے فضول ہیں؟ کیا تمہارے آنسو بے قیمت ہیں؟ اللہ کے نزدیک کسی بندے کا ٹوٹنا عظمت ہے، کمزوری نہیں۔ لہٰذا آج اگر تم رو رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، تو جان لو تمہاری دعا سنی جا چکی ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے پاس جا چکا ہے، تمہارا نام لکھا جا چکا ہے، تمہاری نصیحت تیار ہو رہی ہے۔ بس انتظار کا وقت چل رہا ہے اور انتظار ہمیشہ
ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے تو کمنٹ میں یہ لکھ دو، یا اللہ میری دعائیں ضائع نہ کرنا۔ انشاءاللہ اسی جملے سے راستے کھلیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔